إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنینوں انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی یوں ہی پیدا کرنے کے بعد بلا چوچ و چرا بھٹکتا ورا پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارا رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اگر نبی کے نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ایسا ہوگا کہ ہم اور آپ لعنت کی مستحق بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر رسول کو منگانے کا حکم دیا، ممبر رسول کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھے آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے بتایا جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر لیا تو ایسے انسان کے لیے لعنت ہو، تو میں نے آمین کہی، اور جبریل امین دعا کر رہے تھے۔ جس نے بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیا تو ایسے انسان کے لیے بھی لعنت کے کلمہ کہے کہ تو میں نے آمین کہا۔ اور جب نبی کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کے اوپر درود نہ بھیجے تو ایسے انسان کے اوپر بھی کیا ہے؟ لعنت ہے، تو میں نے آمین کہا۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے سامنے جب بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت جو ہے سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 120 پر 6 ہے، 120 پر 6 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا امن و امان کی اہمیت اور اس کے اسباب۔ امن و امان یعنی امن کی اہمیت کیا ہے، سکون کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے امن و امان ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے دیش کے اندر کس طرح سے امن و امان آئی۔ میرے بھائیوں، آج جب بھی سوشل میڈیا کا دورہ کرتے ہیں تو اکثر ہمیں اور آپ کو بد امنی دکھائی دیتا ہے۔ کہیں مولنچنگ کے نام پر کسی کو مارا جاتا ہے، کبھی دیگر چیزوں کے نام پہ لوگ کے خون بہایا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسے اگر بد امنی معاشرے کے اندر موجود ہو، ایسی چیزیں اگر لوگ ایسے چیز جس دیش کے اندر موجود ہو، کیا وہ دیش ترقی کر سکتا ہے یا پھر وہاں سے کیا ہے بد امنی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تو جس گھر کے اندر امن نہ ہو، سلامت نہ ہو، وہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ جس دیش کے اندر امن نہ ہو، سلامتی نہ، وہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر کیسے امن آئے، سکون کیسے آئے، آرام کیسے آئے، راحت والی زندگی کیسے آئے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، امن و امان کی اتنا زیادہ اہمیت ہے، اتنا زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ یہ دعا کرتے تھے۔ جب بھی چاہے محرم کا چاند نظر آتا ہو، شوال کا چاند نظر آتا ہو، ذی قعدہ کا چاند نظر آتا ہو، ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہو، رجب شعبان کا چاند نظر آتا ہو، رمضان کا چاند نظر آتا ہو، کوئی بھی مہینے کا چاند نظر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے چاند، تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ میں تو چاند کا پوجا نہیں کرتا ہوں، تو عبادت کے لائق نہیں ہے، تو خود مخلوق ہے، تو عبادت کے لائق نہیں، لیکن امن و سلامتی والی یہ چاند ہمارے لیے بنا دے۔ اے اللہ، یہ مہینہ ہماری سلامتی والا بنا دے، امن والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ امن جہاں سے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ امن جہاں سے ختم ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر کرپشن پھیل جاتا ہے۔ امن جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہاں کے انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ امن جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہاں کے انسان کی چین و سکون چھن جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ دعا کیا کرتے تھے امن امان کے تعلق سے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا دوست ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے رب سے یہی دعا کر رہے ہیں،
اور ایسی مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں ایسے دعا کر رہے ہیں کہ اس دعا کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آزمایا، لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے ان کے رب نے آزمایا، لیکن جب تمام کی تمام آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام مکمل اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا۔ یہ چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں کٹی ہے۔ انہی آزمائش میں ایک آزمائش یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 80 پر 5 سال پہنچ گیا ہے۔ 80 پہ 5 سال کی عمر ہو گیا ہے، ابھی تک گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، آنگن سونا سونا ہے۔ اور میرے بھائی ان سے پوچھیں جن کے شادی ہو کر کے کئی سال ہو گئے، گھر کے اندر بچہ نہیں ہوا ہے، بچی نہیں ہوئی ہے، گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، آنگن سونا سونا ہے، اس انسان سے کبھی آپ پوچھ لیں، ان کے دل سے کبھی پوچھ لیں کہ ان کے گھر میں کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے کی عمر میں دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور ایک بردبار اولاد مجھے عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو سنتا ہے، اور سننے کے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالی نیک و بردبار بیٹے ہونے کی خوشخبری سناتا ہے کہ میں تمہیں نیک اور بردبار بچے کی خوشخبری سناتا ہوں، صالح اولاد ہوں گے، نیک اولاد ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر اسماعیل علیہ السلام، ان کے فرزند عزیز اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا کہ آخر یہ انسان اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر کے کہیں میرے محبت کے اندر کوئی کمی تو پیدا نہیں ہو گئی ہے، چلو میں آزماتا ہوں۔ وہی بیٹے جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، بڑھاپے کے لاٹھی بننے والا ہے، وہی بیٹے پھر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہی بیٹے کو کیا کیا جائے، وادی ذی زرع، جہاں پہ آج مکہ ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، وہاں پر چھوڑ کے آئیں۔ آج تو تمام ساری چیزوں کی فراوانی ہے، وہاں پہ آب زمزم ہے، دیگر چیزیں ہیں، تمام ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر اس وقت کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ دور دور تک پرندے تک نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایسی حالت اور ایسی کیفیت تھی۔ ایسے گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف تھوڑا ایک مشکیزے میں پانی ہے اور تھوڑا ایک تھیلا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کھجور ہے۔ وہی چیز دے کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی، اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ابراہیم میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ مجھے چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام سے سوال الگ انداز میں پھر کرتی ہے، الگ انداز میں پوچھتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ آخر ابراہیم علیہ السلام آپ جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رب نے ایسا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اشارے سے بات کرتے ہیں کہ رب کا یہی حکم ہے، رب نے ہم دونوں کے اندر جدائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے آزمائش ہماری زندگی میں لایا ہے، اور وہ یہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، رب نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر سارا، بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہی کہتی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں رہتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام چند دعا کرتے ہیں، چند دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو، اس شہر مکہ کو امن والا، سلامتی والا، شانتی والا شہر بنا دے،
کیوں؟ جب بد امنی ہوگی انسان کے چین و سکون چھن جائیں گے، اس لیے اللہ اس کا امن والا شہر بنا۔ اور پھر ورزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں کے جو باشندے ہیں، جو یہاں پہ بستے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں کی مقیم ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے پھلوں کی روزی فراہم کر، پھلوں کی روزی عطا کر۔ ایک انسان کو جینے کے لیے دو ہی چیز چاہیے، ایک کیا؟ امن ہونا ان کے لیے۔ اگر شانتی نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پھر انسان کی کیا ہے؟ بڑی پریشانیاں ان کی زندگی میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ امن والا شہر بنا دے، اور انہیں کھانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے یہاں رزق کی فراوانی عطا کر، پھلوں کی روزی دے۔ آج بھی یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ثمرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے کہ وہاں مکے کے اندر کوئی اناج تو نہیں اگتا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی پھلوں کی کمی نہیں، اناج کی کمی نہیں، نعمتوں کی کمی نہیں، کھانے پینے والے شے کی کمی نہیں، ان چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے انسانوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، انہیں کیا کر؟ پھلوں کی روزی فراہم فرما۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ دوسری دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ دو دعا، تیسری دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ میں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے بیٹے کو، بڑھاپے کی لاٹھی کو اگر میں یہاں پہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو ایک یہی وجہ ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ اللہ یہ جو ہے، یہ میرے بیٹے جو ہے نمازی بن جائے، سو میں صلاۃ کا پابند ہو جائے، یہ نمازی بن جائے، رب کی بندگی کرنے والا بن جائے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس مصیبت کی گھڑی، پریشانی کی گھڑی، آزمائش کی گھڑی مکہ کے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہا، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میرے بندے، یہ میرے بیٹے جو ہیں، میرے فرزند جو ہیں، یہ نمازی بن جائے۔ نماز ہی کا کیوں دعا کی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نماز ہی کے امن امان ہی کے پھلوں کی روزی کی کیوں دعا کیے؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو، جب انسان نمازی ہوگا، رب کی بندگی کرنے والا ہوگا، رب کی عبادت کرنا ہوگا، تو میرے رب کا وعدہ ہے اور میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک انسان اور سب سے بڑی یاد کرنا، وَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہی اللہ کا یاد کرنا، نماز صوم صلاۃ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امن کی دعا جہاں پہ کر رہے ہیں، سلامتی کی جہاں پہ دعا کر رہے ہیں، رزق کی فراوانی کی جہاں پہ دعا کر رہے ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چوتھا دعا کرتے ہیں، وَاجْنُبْنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ یہ بھی دعا کر، اس شہر کو تو بت گدوں سے پاک رکھنا، شرک بدعات سے پاک رکھنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے، معبودان باطلہ کے جو عبادت کی جاتی ہے، ان چیزوں سے تو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے میرے بھائی۔ تو معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر آرام چاہیے، اگر معاشرے کی بدحالی کو ختم کرنا چاہتا ہے انسان، تو سب سے اہم چیز ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ اگر ایک انسان ایمان والا ہوگا، اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، آخرت کے اوپر ایمان ہوگا، اور دوبارہ مر کر کے جی کر کے اٹھنا ہے اس پر ایمان ہوگا، جنت کے اوپر ایمان ہوگا، جہنم کے اوپر ایمان ہوگا، اور وہ بندہ جانے گا کہ اگر میں کسی کے اوپر اتیاچار کروں گا، کسی کے اوپر ظلم کروں گا، کسی کو ستاؤں گا، کسی کے ناحق قتل کروں گا، کسی کا خون بہاؤں گا، کسی کو کچھ کروں گا، تو ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی ہم نیکی کریں گے، کل قیامت کے دن اسے بھی دیکھنا پڑے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کریں گے، اس چیز کو ہمارے نام اعمال کے اندر لکھا ہوگا۔ اچھائی کریں گے اچھا ملے گا،
برائی کریں گے برائی ملے گا۔ جب انسان کو آخرت کے اوپر ایمان ہوگا، اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، جنت کے اوپر ایمان ہوگا، جہنم کے اوپر ایمان ہوگا، پل صراط کے اوپر ایمان ہوگا، یہ قبر کے عذاب پر حق ہے اس کے اوپر ایمان ہوگا، یا تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے، اس پر اوپر اگر ایمان ہوگا بندے کو، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ بد امنی کو نہیں پھیلائے گا، امن کو پھیلائے گا معاشرے کے اندر، امن اور شانتی کو پھیلائے گا معاشرے کے اندر، کیا اشانتی کو نہیں پھیلائے گا اور دیگر چیزوں کو نہیں پھیلائے گا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی ایمان ہونا۔ ایمان جب ایک انسان ایمان لائے گا تو ایمان لانے کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ معاشرے کے اندر امن پھیلے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آنے سے پہلے، اس دنیا میں نہ آنے سے پہلے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، مکہ کے دھرتی پر، مکہ کے سرزمین پر، مکے کے اندر آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کے اوپر قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، تو ایسے معاشرے اس طرح سے لڑائیاں، بد امنی معاشرے کے اندر ایسا تھا کہ اگر کوئی انسان، اوس و خزرج دو قوم تھی، ایسے لڑتی تھی کہ اگر ایک بکری اگر کسی کے کھیت میں گیا ہے تو اسی کو لے کر کے سالہ سال لڑائیاں چلا کرتا تھا، سالہ سال لڑائیاں ہوا کرتی تھی، امن کو ختم کر دیا گیا تھا معاشرے سے، امن و سکون کا کوئی چیز موجود نہیں تھا۔ لیکن ایسا ہوا، اور ایک نسل اگر مر جائے دوسرے نسل کے لیے نصیحت کرتا تھا کہ میرا فلاں دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھنا، ایسا تھا، ایسی مصیبت، ایسے کیا ہے تاریخی کے اندر مکہ ڈوبا ہوا تھا، ایسے تاریخی تھی، اگر دنیا کے اندر اگر کوئی بچی پیدا لے لے تو وہاں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خانہ کعبہ کو ننگے ہو کر لوگ طواف کیا کرتے تھے، تمام خرافات وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبعوث ہوئی، بعثت ہوئی، آپ دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر نبی بنائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایمان کی طرح بلایا، دین حق کی طرح بلایا، لوگوں کو جنت کی طرح بلایا، جہنم کے کھڈے سے بچانے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن امان کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور جب ایمان قبول کیے تو یہی لوگ تاریخ گواہ ہے، یہی لوگ ایسے ہو گئے، اس طرح سے ایک دوسرے کی طرح کیسے موم بن گئے اور بھائی بھائی بن گئے، کیسے بھائی بھائی بنے، آئیے میں بتاؤں آپ کو، اس طرح سے بھائی چارگی ان کے درمیان آ گئی، اس طرح سے محبت پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے کے میں نہ بٹو، ٹوہ میں نہ پڑو، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہا کہ اس چیز کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے خون کی پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس طرح سے بنا دیا، جب بھائی بھائی ہو گئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، ایمان کی دولت مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کر دیا، تو پھر اس کے بعد بد امنی ختم ہو گئی، امن امان معاشرے کے اندر پھیل گیا۔ تو ایمان والا اگر انسان ہوگا تو معاشرے کے اندر معاشرے سے بد امنی کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کو ایمان ہی نہیں ہے، 360 بتوں کی وہ عبادت کرتا ہے، کبھی اس بت کی عبادت کر لیتا ہے، کبھی اس کو رب مانتا ہے، کبھی اس کو رب مانتا ہے، بھلا ایسے معاشرہ اگر ڈوبا ہوا ہو تو بد امنی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ تو صحابہ کرام جب ایمان لائے، وہی اوس و خزرج جب ایمان لائی، تو ایمان لانے کی وجہ سے اس طرح سے ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، کہ خود کو بھوکے رہ جانے لگے لیکن اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے لگے، اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے لگے۔ کیسا؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول، ایک مہمان آئے، بعض روایتوں کے اندر صراحت موجود ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا، اور ان کی یہ تمنا، ان کی یہ آرزو تھی کہ میں نبی کے چوکھٹ پہ رہ کر کے نبی کی حدیث کو اخذ کر سکوں، نبی کی حدیث کو پڑھ سکوں، اکچا کر سکوں، اکٹھا کر سکوں، جمع کر سکوں، حدیث کو یاد کر سکوں، کوٹ کر سکوں، محفوظ کر سکوں، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ نبی کی خدمت ہی میں رہا کرتے تھے اور دیگر کام و کاج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اس لیے اتفاق ایک ایسا پڑا کہ فقر و فاقہ ان کے گھر کے اندر آ گئی، کھانے کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے،
کھانے کے اندر کوئی چیز موجود نہیں گھر کے اندر، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ جانے کے بعد یہی صحابی رسول میں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں مہمان بنا لیں، میں آپ کا میزبان بن جاتا ہوں، آپ ہمیں مہمان بنا لیں، آپ کا میں میزبان بن جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹھو یہاں پہ تشریف رکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو اپنے گھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر کے اندر پتہ کر کے آؤ، کوئی چیز کھانے کا شے موجود ہے، کھانے کی چیز موجود ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں مہمان کی مہمان نوازی کر سکوں، میں ان کا میزبان بن سکوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر نہیں 9 گھر کے اندر جا کر کے پتہ کرتے ہیں، 9 ازواج کے گھر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز موجود ہے تو عطا کر دیں، ایک مہمان آیا ہوا ہے، انہیں کیا کرنا، انہیں کھلانا ہے۔ ہر گھر سے آواز یہی آتا ہے کہ کھانے کی کوئی شے موجود نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہمارے گھر ہی میں کئی دن سے چولہا تک نہیں جلے ہیں، پھر زندگی بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کھجور کی گٹلی ہے، اس کو چوس لے کر کے پانی پی لیتی ہوں، اسی سے زندگی بسر ہو رہی ہے، گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھیجے ہوئے قاصد واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی شے موجود نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نیکی کے کاموں میں اب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، آگے ہو جانے کی کوشش کرتے تھے اور چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں میں کما لوں، کوئی لیکن گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، مہمان کی مہمان نوازی بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، کون ہے جو کون ہے جو مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو، میں اس مہمان کو، کیا ہے آپ کا جو یہ مہمان ہے میں اس کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب اس صحابی رسول کے گھر کے اندر بھی فقر و فاقہ ہے، کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، بس اتنا ہی کھانا موجود ہے جتنا میں اگر بچے کھائے تو گھر کے بڑے بھوکے رہ جائے، بڑے کھا لے تو بچے بھوکے رہ جائے، مہمان کھا لے تو بچے بھی بھوکے رہ جائے اور بڑے بھی بھوکے رہ جائے، ایک آدمی کا کھانا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس صحابی رسول نے گھر تو لے آیا ہے، ان کو کھلانا بھی ہے اور بھوک کی شدت جو ہے اس شدت کو مٹانا بھی ہے، پیاس کی شدت کو مٹانا بھی ہے۔ آخر کیا کیا جائے؟ آخرکار ان کی بیوی سے آ کر کے وہ صحابی رسول ابو طلحہ سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ میرے بیوی گھر کے اندر کوئی چیز ہے، کھانے کے شے موجود ہے؟ بتایا جاتا میرے شوہر بس اتنا ہی کھانا موجود ہے، اتنا ہی شے گھر کے اندر موجود ہے کہ اگر بچے کھائے تو بڑے بھوکے رہ جائے، بڑے کھائے تو بچے بھوکے رہ جائے، مہمان کھائے تو سب کو بھوکا سونا پڑے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار کیا کیا جائے؟ آخرکار ایسا کہ اور پہلے کا اصول اور دستور یہ تھا، مہمان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے میزبان بھی نہ بیٹھا ہوا ہو۔ آخر کیا کیا جائے؟ اگر دونوں بیٹھتے ہیں دونوں بھوکا رہ جاتے ہیں، کھانا موجود ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہی بیوی مشورہ دیتی ہے کہ میرے شوہر ایک آئیڈیا دماغ میں ہے، ایک مشورہ میں دیتی ہوں کہ ایسا کہ آپ مہمان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور اس وقت ایسا ہے کہ میں چراغ بجھانے جلانے کی حیثیت سے میں اس کو ایسا یہ سمجھ کر کے میں وہاں پہ پہنچوں گی کہ گویا کہ میں چراغ کو جلا رہی ہوں، میں چراغ روشن کر رہی ہوں اور روشن کی بجائے اس کو میں کیا کروں، اس کو ختم کر دوں، چراغ کو روشنی کو گل کر دوں اور اس کو کیا کر دوں، بجھا دوں، اور آپ ان کے ساتھ صرف ایکشن کرنا، صرف کیا کرنا، حرکت کرنا، تاکہ ایسا اسے محسوس ہو کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور ایسی صورت میں تب اللہ کے نبی کے جو یہ مہمان ہے، یہ مہمان پھر بھوکے نہیں، یہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ اور آپ اسی طرح سے کرنا۔ اللہ رات میں اسی طرح سے کیا کہ گھر کے اندر کھانے کے اندر موجود نہیں ہے، بیوی کو بھوکا سلا دیا گیا، بچے کو بھوکا سلا دیا گیا، خود بھوکے سو گئے اور اس مہمان رسول کو کھلا دیے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟
یہ بدامنی کو کیسے ختم کیا؟ اسلام جب آیا، آخرت کے اوپر ایمان آیا تو یہ بدامنی کو ختم کیا گیا۔ تو ایمان اگر معاشرے کے اندر ہوں گے، ایمان والے اگر ہوں گے، آخرت کے اوپر اگر ایمان لوگوں کو ہوگا تو ایسی حالت میں کیا ہے، بدامنی کو ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ امن و شانتی معاشرے کے اندر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات میں مہمان رسول کو کھلا دیا گیا، خود بھوکے سو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہی صحابی رسول پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جو ہے خوشی سے تلملا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کیا ہے، خوشی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں اس صحابی رسول کو دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا میں نے مہمان کی مہمان نوازی صحیح سے نہیں کیا؟ یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، برائے میرے ساتھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں نہ ہنسوں؟ تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر کے، تمہارے اس عمل کو دیکھ کر کے رب مسکرایا ہے، رب ہنسا ہے، اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں۔ واقعی معنوں میں تم نے جو کام کیا ہے اللہ تم سے بہت راضی ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آنے والے نسلوں کے لیے، قرآن کے اندر تا حیات جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قرآن ایک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، آپ کے تذکرے موجود ہوں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تو بھوکے رہ جاتے لیکن دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس طرح سے معاشرے کے اندر کیا ہے، امن کو پیدا کیا جا سکتا ہے، سکون پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہوں گے تو بدعہدی اور بدامنی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر میں یہ بات کیوں بتاؤں، آج مسلمان کے خون کو اس طرح سے بہایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا خون بہہ جائے کوئی سوال تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوال تک اٹھانے کے تیار نہیں ہے۔ کبھی مسجدوں میں گھس کر کے کبھی مسلمانوں کو خون کیا جا رہا ہے، کبھی ٹرین کے ڈبوں میں کیا ہے گولیاں چلائی جا رہی ہے، اور یہ کہہ کر کے پھر ان کو بڑی ڈلال کے ساتھ بڑی ہی کیا ظلم کر کے بھی بڑی شیر بنے پھر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ کر کے کیا ہے ان کے کیس تک بھی نہیں لیا جاتا ہے، FIR بھی درج نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ پاگل پن ہو گیا تھا، ان کے دماغ کے اندر حیرت پیدا ہو گئی تھی، ان کے ذہن کے اندر یہ فطور آ گیا تھا۔ تو مسلمانوں کو ابھی چلتے ٹرین کے اندر 3 مسلمانوں کے اوپر گولی کر دیا گیا، 3 مسلمانوں کے اوپر گولی کر دیا گیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ مسجد کے اندر گھس کر کے ایک امام صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ پرسوں کی بات ہے، ایسے ٹرین کے اندر ایک سفر کر رہا تو ان کے اوپر کیا ہے پتھراؤ کیا گیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ انسان مسلمانوں کے خون بہ رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ اگر ہندوستان کے اندر اگر ایک جانور مر جائے تو اس پر تو سوال اٹھایا جاتا ہے، اس پر تو سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلانا جنگل پہ وہ جانور مر گیا ہے۔ اگر کیرل کے اندر ایک ہاتھی کو اگر کوئی بم دے کر کے مار دے، اگر ہاتھی مر جائے، اس پر کئی دن تک کیا ہے ٹی وی کے اندر نیوز بتایا جاتا ہے، ٹی وی کے اندر سوشل میڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کو خون بہا دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار کر دیا جائے، مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کر دیا جائے، وہی مسلمانوں کے اوپر جو مسلمان جس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تن من دھن تک سب کچھ لوٹا دیے تھے، یہاں تک کہ ایسا ہوا تھا اپنے تمام ساری چیزوں کو، ہندوستان جو آزاد ہوئی ہے، آزاد انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی جو قربانیاں رہی ہے، مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ اگر ایک نہرو نے کہا تھا، کبھی میں نہرو نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ پورے ہندوستان کے تمام لوگوں کے قربانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف صادق پور جو مسلمان ہے، صادق پور کے اس گھرانے اس خاندان کے قربانی کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو مسلمانوں کی قربانی ملک کی آزادی میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو مسلمانوں کا کردار رہا ہے، یہ مسلمانوں کے کردار بھاری پڑ جائیں گے۔ آج وہی ملک ہندوستان میں آج مسلمان کو 2 نمبری شہری قرار دیا جا رہا ہے، مسلمان کے حقوق چھینے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان کو کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، آج وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ آج یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ آج وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب نے کہا ہے، اور اللہ نے وعدہ جو کیا ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا انک لا یخلف المیعاد، اللہ سے بڑھ کر کے وعدہ کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا ہے اگر
چین چاہیے، سکون چاہیے، آرام چاہیے، راحت چاہیے، تو ایمان والے بن جاؤ۔ جو تمہارے خون سڑکوں پہ بہ رہے ہیں، جو تمہارے خون کہیں اور جگہ پہ بہ رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، جیسے بھی صحابہ کرام ایمان لائے تھے ایسے ایمان لاؤ گے، ایسے ایمان تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی، تم ایسا ایمان والے ہوگے تو سربلند تم رہو گے، سربلند تم رہو گے، تمہیں عزت ملے گی، تم ذلیل نہیں ہوگے۔ وللہ، کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عزت ہے، ان کے رسول کے لیے عزت ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے، مومن عزتوں کی مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن آج اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ چیز دیکھنا پڑ رہا ہے تو وجہ ایک یہ ہے کہ میرے بھائی، مسلمانوں کے پاس ویسا ایمان نہیں جیسے ایمان کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو جیسے ایمان چاہیے ویسے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کو کیوں پس رہے ہیں؟ ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج مسلمان اس لیے پیسے جا رہے ہیں کہ ایمان سے کھوکھلا ہے مسلمان، ایمان نہیں ان کے سینے کے اندر، کلمہ تو پڑھتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن کھوکھلا ہے۔ مثلا ایک فٹ بال دیکھیں، فٹ بال جب لوگ کھیلتے ہیں تو اس کو سب پاؤں سے مارتا ہے، پاؤں سے مارتا ہے۔ کیوں پاؤں سے مارتا ہے؟ اس لیے پاؤں سے مارتا ہے فٹ بال۔ فٹ بال کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ پاؤں سے مارا جاتا ہے، اسے کھیلا جاتا ہے۔ اس کو کیوں مارتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ فٹ بال کھوکھلا ہے، فٹ بال کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ہوا بھرا ہوا ہے، اس لیے ہر کوئی مارتا ہے۔ وہی فٹ بال کو اگر لوہے کا بنا دیا جائے یا دیگر چیز کو بنا دیا جائے، کوئی مارے گا؟ نہیں مار سکے گا۔ تو آج اگر مسلمانوں کی خون اگر بہ رہی ہے، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل غارت ہو رہی ہے، تو وہی فٹ بال جس طرح سے کھوکھلا ہے، آج مسلمان ایمانی معاملے میں کیا ہے؟ کھوکھلا ہے۔ مسلمان کے پاس ایمان نہیں ہے، مسلمان کے پاس ایمان نہیں ہے، ورنہ مسلمان کے پاس اگر ایمان ہوتے تو خود انہی کے مورخین نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو جمعے کے دن ہوتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد جو عید و بقرعید کے دن ہوتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد دیگر جب جنازے کی نماز میں ہوتی ہے، اگر وہی تعداد عام نمازوں میں مسلمانوں کی اگر تعداد ہو جائے تو خود جو غیر ان کے اوپر قابض ہیں، خود ان کی ہوا اکھڑ جائے، خود ان کی ہوا اکھڑ جائے اور یہ زیر ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ حال نہیں، مسلمانوں کے پاس وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ چیز انہیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر معاشرے کے اندر شانتی چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، معاشرے تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سب سے اہم چیز ہے اللہ سے کیا ایمان لانا پڑے گا، اختلاف و انتشار کو مٹانا پڑے گا، اللہ سے دعا کرنا پڑے گا، کیونکہ دعا جو ہے میرے بھائی مومنوں کا ہتھیار ہے۔ دعا اگر انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو وہ انسان کی زندگی یوں ہی زندگی ہے، گویا کہ یوں زندگی ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی جنگ کے اندر جاتا ہے انسان، لیکن ان کے پاس تلوار نہیں ہے، تمنگ نہیں ہے، تیر نہیں ہے، دیگر شے نہیں ہے، تو ویسے ہی وہ انسان کیا ہے؟ ہار کے آتا ہے۔ انسان مومنوں کی زندگی سے اگر دعا کو نکال دیا جائے، دعا ان کی زندگی میں نہ ہو، تو انسان پھر اسی طرح سے مارے پھریں گے، کیونکہ دعا عبادت ہے، ایمان لانا پڑے گا، دعائیں کرنا پڑے گا، اختلاف مٹانا پڑے گا، تو یہ تمام ساری چیزیں تب معاشرے کے اندر بد امنی ختم ہوگی اور شانتی آئے گی، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے، تو پھر اسی طرح سے کے بعد دیگر مسلمان پستے رہیں گے، کوئی آواز تک اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق عطا کر دے۔ اس کے بعد مولا کہ آج مسلمانوں بیچار کیا لاچار ہے، بے بس ہے، مسلمان کچھ کر نہیں پا رہا ہے، مسلمان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمان کے ساتھ طرح طرح کی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان کے خون کے ساتھ ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کو شفا ہستی سے لٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دو نمبری کے شہری کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو ہندوستان میں رہنے کی جگہ نہ دی، اس طرح کی باتیں کہہ رہا۔ تو مولا کریم آج بے بس ہے، کمزور ہے مسلمان، لیکن تیری طاقت سے بڑھ کر کے کسی اور کی طاقت نہیں ہے، اور تیرا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے، میرا بندہ
جب دعا کرتا ہے تو کہہ دو انی قریب، میں سحرک سے زیادہ قریب ہوں، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ اگر میرا بندہ دعا کرتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ مسلمان بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، لیکن تیری طاقت سے بڑھ کر کے کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ مولا کریم جو اس طرح سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کیا بد امنی کو پھیلا رہے ہیں، مولا کریم یا تو انہیں تو یا تو مولا کریم تو انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، یا تو اسلام کی دولت سے نواز دے، یا مولا کریم انہیں تو صفا ہستی سے مٹا دے، تاکہ بدعہدی کو ختم کیا جا سکے، بد امنی کو ختم کیا سکے، شانتی معاشرے کے اندر آ سکے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔